زخمی حالت میں بیٹوں نے باپ کو اٹھایا، گھر کا دروازہ آیا، یہ مسجد وہ گھر، کتنا سفر تھا علی مجھے۔ جب سے جبرائیل کی آواز سنی تھی کہ علی مارے گئے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی مسجد کی طرف دیکھ رہی تھی، بیٹے بابا کو لے کے آ رہے تھے۔ جو ہی امیر المومنین کے گھر کا دروازہ، امیر المومنین حسن جی بابا، روکو، پیچھے کون کون آ رہے ہیں؟ مولا آپ کے صاحب آ رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین کی آواز انہیں کو علی کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ۔ بابا ان میں سے کوئی بھی نہیں جا رہا، وہ کہہ رہے ہم نے مولا امیر المومنین کے ساتھ جانا ہے۔ علی جی کہتے حسن انہیں واپس بھیج، میری بیٹیاں دروازے میں کھڑی ہے، میں گوارا نہیں کرتا میری زینب کی آواز میرے صحابی کے کان میں چلی جائے۔ آج بھی رو کے جملہ نہیں کہو گے یا علی آپ نے 40 ہجری کو بیٹی کی آواز صحابی کے کان میں نہیں جانے دی۔ 61 ہجری کو یہی کوفہ تھا، کہہ رہے تھے وہ جسے چلنا نہیں آتا علی کی بڑی بیٹی ہے۔ 4 یا 5 منٹ سننا، 4 یا 5 منٹ سننا غریب کی امت۔ میں نے چھوڑ دیا سارا مضمون، میں نے امیر المومنین کا مسجد میں جانا نہیں پڑھا، قاتل کا ضرب لگانا نہیں پڑھا۔ تم بہت دیر سے بیٹھے ہو، زیادہ زحمت نہیں تھی، بس قریب لے آیا ہوں کیونکہ اذان کا وقت قریب ہے۔ لے آئے زخمی علی کو گھر میں، امیر المومنین کے گرد بیٹے، امیر المومنین کی آنکھیں بند، مولا حسن نے سینے کی ٹیک دی ہے، بابے کو بٹھائے، مولا امیر المومنین کی حسن جی بابا میرا حسین کہاں ہے؟ بابا آپ کا دائیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھے، میری زینب کہاں ہے؟ بابا آپ کے قدموں میں بیٹھی ہے، میری کلثوم کہاں ہے؟ بابا پاؤں میں بیٹھی ہے۔ امیر المومنین نے آنکھیں کھول کے ہر کوئی آ گیا، عباس کہاں ہے؟ فرمایا دروازے پہ کھڑا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے عباس بھی زندہ تھا، بابا کے سر پہ ضرب بھی لگ گئی، رو کے آواز ایک بار میرے غازی کو میرے حجرے میں بلاؤ۔ عباس حجرے میں آئے، امیر المومنین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، حسین کا ہاتھ پکڑا، عباس کا دائیں ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، رو کے کہا حسین میرے بعد میرے غازی کا خیال رکھنا، حسین تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے، عباس زہرا کا بیٹا ہے، میرے عباس کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے عباس کو ایسے رکھنا جیسے علی کو رکھا، اور علی کا حق بنتا تھا مصطفیٰ کے آگے، تو وقت کا مصطفیٰ ہے، یہ وقت کا علی ہے۔ عباس کو حسین کے حوالے کیا، حسین کو حسن کے حوالے کیا، رو کے آواز آئی حسن تو بھی حجرے سے جا، حسین تو بھی حجرے سے جا۔ عباس جانے لگا، فرمایا عباس تو رک جا، عباس تو رک جا۔ عباس کا بدن کانپ رہا تھا، علی کی آواز آئی عباس اپنا ہاتھ دے، عباس نے اپنا ہاتھ دیا، علی نے زینب اور کلثوم کے چادر کے پلو تھامے عباس کے ہاتھ میں رکھے، عباس کا ایک ہاتھ اپنے زخمی سر پہ رکھا، رکھے گا بابے کے زخمی سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر جب تک تیری زندگی ہے میری بیٹیوں کی چادر کوئی نہ دیکھے، میری زینب کے پردے کو کوئی نہ دیکھے۔ گزر گئی علی کی زخمی پہلی رات، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی، اللہ نہ کرے کسی بیٹی کا باپ مریض اور ہاسپٹل میں ہو، حالت اس کی سنجیدہ ہو، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ پوری دنیا سے آیا زدار وہ بیٹی سو جاتی ہے؟ اسے نیند آتی ہے؟ جس کا بابا زخمی ہو، جس کا باپ ہاسپٹل میں ہو، وہ بیٹی سو جاتی ہے؟ نہیں سوتی نا، ہر لمحے باپ بیٹے سو جاتے ہیں، بیٹیاں نہیں سوتی۔ 3 راتیں نہیں سوئی زینب، 19 کا دن گزر گیا، 20 کی رات گزر گئی، 20 کا دن گزر گیا، اگلی شب کا آنا تھا، زینب مسلسل دروازے میں بیٹھی ہے، کبھی حسن کے پاس جا کے حسن میرا بابا بچ جائے گا، کبھی عباس کے پاس جا کے کہتی ہے عباس میرے بابے کا خیال رکھنا۔ جب آخری رات آ گئی، ساری اولاد بیٹھی تھی، 1 منٹ کے بعد میں مجلس تمام کرنے لگا ہوں، جس کا آنسو نہیں آیا میں تمہیں کوفہ میں آخری کریے کی دعوت دینے لگا ہوں۔
تو خشک آنکھوں سے اٹھے گا، علی کی بیٹی ناراض ہو جائے گی کہ تو نے 40 ہجری کو میرے بابے کے سر کے زخم جو نہیں دیکھے تھے۔ میں چاہتا ہوں ہر آنکھ اشکبار ہو کے یہاں سے اٹھے اور علی کی اذان سننے کے لیے مسجد کوفہ کی جانب چلے۔ ساری اولاد شب 21 علی کے حجرے میں تھی۔ امیر المومنین کی آواز آئی، چند لمحوں کے مہمان رہ گئے تھے علی، آواز آئی ساری اولاد حجرے سے باہر جائے۔ ساری اولاد حجرے سے جانے لگی، آواز آئی اللہ زینب، سوائے زینب کے۔ بی بی عالیہ کو علی نے حجرے میں روک دیا۔ اس بیٹی نے کبھی باپ کا چہرہ جی بھر کے نہیں دیکھا تھا، یہ بابے کے ساتھ کبھی جی بھر کے بولی نہیں تھی۔ امیر المومنین کی آواز آئی علیہ علیہ یا بنتی زینب، میرے قریب آ۔ زینب بابا کے قریب آئی، فرمایا زینب میرے سرحانے بیٹھ کے قرآن پڑھ۔ علی کی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ علی رو گئے، زینب چپ ہو جا، اب مجھے پتا چل گیا، میں نے صرف تیرا لہجہ دیکھنا تھا، اب مجھے خبر ہو گئی تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ لے گی، تو کوفے کے بازاروں میں خطبے پڑھ لے گی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئی، علی کی گردن بیٹی کے ہاتھوں میں گری۔ زینب نے ایک ہاتھ بابے کے سر کے نیچے رکھا، رو کے دی نا بابا، نا بابا، بابا آنکھیں کھول، بابا آنکھیں کھول۔ بابا ایک بیٹی کو کہا، ایک میری بھی سن کے جا، تو نے قرآن سنایا، میں نے پورا قرآن پڑھا، اب آنکھیں کھول، مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں، مجھے بتا بازاروں میں کیسے چلتے ہیں، مجھے بتا شرابی سے کیسے بولتے ہیں، مجھے بتا خطبے کیسے دیتے۔ اور میرا غریب کوفہ بابا، اور میرا مظلوم کوفہ بابا، ماتو حسین